وہ معاشرہ کہ جس میں لوگ کہتے تھے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، وہ معاشرہ جس میں گھوڑے کو پانی پہلے پلا لینے پر 300 لڑائیاں جاری رہتی تھیں، اس معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے خون کو معاف کرنے لگے، قتل معاف کرنے لگے، سود پر سارا نظام معیشت قائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان سے کہ آج کے بعد سود حرام ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی وہ معیشت جو سود کی خالص بنیادوں پر کھڑی تھی اور وہ سود کی بنیادیں زمیں بوس ہو گئیں اور عدل و انصاف اور حلال کی کمائی پر قائم ایسی مضبوط معیشت کھڑی ہو گئی کہ جس نے دنیا کی سپر طاقتوں کو ہلا کر اور کاٹ کر بلکہ ختم کر کے رکھ دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پرچار کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کی جائے، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے مبارک طریقہ زندگی کو لوگوں میں پھیلایا جائے، لوگوں کو زبانی دعوت دے کر تبلیغ کر کے جلسے اور بیان کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پرچار کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ رسول پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور عربی میں ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور ربیع الاول بہار کا وہ زمانہ کہلاتا ہے جب درختوں پر پھول اور کلیاں کھلتی ہیں، اور ربیع الثانی ان درختوں کے پھلوں کے اترنے کے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو جب رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اس وقت عرب میں موسم بہار چل رہا تھا، تو آپ علیہ السلام کی موسم بہار میں آمد گویا اس بات کا اعلان تھا کہ بہار اندر بہار آئی ہے، کہ انسانیت کے اوپر طاری صدیوں سے انسانیت پر خزاں کا جو سلسلہ جاری و طاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ وہ بہار میں بدل گیا۔ خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت ٹنڈ منڈ نظر آتے ہیں، خزاں کے اندر سبزہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، خزاں کے اندر پھل پھول اور کلیاں نہیں ہوتے، لیکن جب موسم بہار آتا ہے تو ہر طرف گلوں کا، پھولوں کا، کلیوں کا نکھار آ جاتا ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے تو درختوں پر پھل لہلہانے لگتے ہیں اور ٹنڈ منڈ اور ننگے درخت سبزے کی خوبصورت چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت کی زندگی پر ایک خزاں چھا چکی تھی۔ عدل و انصاف کے درخت عدل و انصاف سے معروم ہو کے ٹنڈ منڈ ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی اس حالت پر رحم کیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہار بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی عدل و انصاف کی بھی بہار آ گئی۔ آپ کی تشریف آوری کے ساتھ حسن اخلاق کی بھی بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ یتیموں کی بھی بہار آ گئی۔ آپ کی تشریف آوری کے ساتھ مظلوم ترین طبقہ خواتین پر بھی بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ انسانیت کی کھیتی جو سوکھ چکی تھی اس پر بھی بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ عدل و انصاف پر بھی ایک بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ گویا انسانیت ہی پر بہار آ گئی، اور معاملات، معاشرت، عبادات، اخلاقیات
تمام لائنوں میں بہار آ گئی، اور انسانیت جو اللہ کی تعلیمات سے محروم ہو کر چل رہی تھی، اور انسانیت جو عدل و انصاف کے نام سے معروم ہو چکی تھی، اور انسانیت جو اپنے خالق و مالک کے سامنے سر جھکانے کی بجائے 360 بتوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹکانے پہ مجبور ہو چکی تھی، اور وہ انسانیت کہ جس میں گھوڑے کو پہلے پانی پلا لینے پر 300 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھی، اور وہ انسانیت جس میں لوگ اخلاق و اعمال کے اوپر فخر کرنے کی بجائے اپنے قبیلے کی تعداد پر فخر کرتے تھے، اور لوگوں کو قبرستان لے جا کر قبریں گن کر بتاتے تھے دیکھو ہمارا قبیلہ کتنی اکثریت رکھتا تھا۔ تو وہ لوگ جو قبائل کی تعداد کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، وہ لوگ جو انسانیت کی تعلیمات سے عاری ہو چکے تھے، اور رب کی وہ دھرتی جو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کو ترس چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی یہ موسم یکدم بدل گیا، اور اخلاقیات بدل گئے، عدل و انصاف کا نظام بدل گیا، اور ظلم و جبر کی گھٹا ختم ہو گئی، اور رسول پاک علیہ السلام کی تشریف آوری انسانیت کے لیے باعث ہدایت بن گئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین، اللہ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے اللہ نے مجھے ذریعہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانیت اللہ کی رحمت کی مستحق بن گئی، اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی انسانیت ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے بتوں کے سامنے سر جھکانے والے ایک اللہ کو اپنا خالق و مالک اور معبود، حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والے بن گئے۔ وہ لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ اللہ سب کرنے والا ہے، تمام حاجتیں پوری کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا ایک خدا ہے، جب انہوں نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی ان کے دلوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہمارے تو ہر کام کے لیے الگ بت ہیں، بارش کے لیے بت الگ ہے، اولاد کے لیے بت الگ ہے، مشکلات حل کرنے والا بت الگ ہے، اور موسم بدلنے والا بت الگ ہے، گرمیاں لانے والا بت الگ ہے، سردیاں لانے والا بت الگ ہے۔ یہ الگ الگ 360 بت جو کام کرتے ہیں وہ ایک ذات اور ایک معبود کر لے گا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جن کو اللہ کی توحید کا لفظ اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی تشریف آوری کی دعوت کی برکت سے وہ لوگ ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، فدا کرنے والے بن گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک زخمی پانی مانگتا ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی پانی لے کے پہنچتا ہے کہ قریب سے ایک اور زخمی پانی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہ پلاؤ، اس دوسرے زخمی کو پلاؤ۔ وہ آدمی پانی لے کر دوسرے زخمی کے پاس پہنچتا ہے تو تیسرا زخمی آواز دیتا ہے پانی پانی پانی، وہ کہتا ہے مجھے نہ پلاؤ، اس تیسرے زخمی کے پاس لے کے جاؤ، اور تیسرے کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، اور جب پہلے دو کے پاس واپس آتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ سننے میں تو کتنا آسان ہے، لیکن جس ماحول میں یہ پیش آیا وہ ماحول یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جس طرح آج لوگ پیپسی اور کوک پیتے ہیں، اس طرح انسانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر پی جاتی تھی،
پانی پیا جاتا تھا اور سالن ان کے سروں میں رکھ کر کھایا جاتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر سے یہ مثالیں زندہ ہو گئیں کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی جانیں قربان کرنے لگے۔ تو یہ سب کچھ نتیجہ تھا رسول پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کا، آپ کے ارشادات کا، جس نے انسانیت کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ وہ لوگ جو ماں بیٹی کی تمیز کھو چکے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی رچانا ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا، اس ماحول کے اندر تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، لوگو ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اس ماحول میں آپ نے یہ اخلاق دیا، آپ نے یہ تعلیم دی، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے لوگو بے شک اللہ نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ ماحول جس میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہ تھی اور عزت کا لفظ اس معاشرے سے مفقود ہو چکا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایسے با اخلاق انسان تیار کیے، ایسے حیادار انسان تیار کیے کہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ انسان ہے تستحی منہ الملائکہ، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حیا کی تعلیمات کا نتیجہ یہ نکلا کہ یمن سے لے کر مکہ مکرمہ تک سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ایک نوجوان عورت زیور میں لدی ہوئی سفر کرتی ہے اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں راستے میں تمہیں ماحول کیسا نظر آیا؟ وہ کہتی ہے مجھے ہر آنکھ میں باپ کی محبت اور بھائی کا احترام دکھائی دیا، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی میں، زناکاری کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے، آپ کی حیادار تعلیم کی برکت سے یہ معاشرہ کنورٹ ہو کر با اخلاق معاشرہ بن گیا، بے حیائی کا خاتمہ ہوا اور حیا کے پھریرے لہرانے لگے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان مقدس ہستیوں کے حیا پر فخر کرنے لگے اور ان سے حیا کھانے لگے۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جو آپ علیہ السلام نے آ کر انسانیت کو سکھائی۔ وہ معاشرہ کہ جس میں لوگ کہتے تھے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، وہ معاشرہ جس میں گھوڑے کو پانی پہلے پلا لینے پر 300 لڑائیاں جاری رہتی تھی، اس معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے خون کو معاف کرنے لگے، قتل معاف کرنے لگے، سود پر سارا نظام معیشت قائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان سے کہ آج کے بعد سود حرام ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی وہ معیشت جو سود کی خالص بنیادوں پر کھڑی تھی اور وہ سود کی بنیادیں زمیں بوس ہو گئیں اور عدل و انصاف اور حلال کی کمائی پر قائم ایسی مضبوط معیشت کھڑی ہو گئی کہ جس نے دنیا کی سپر طاقتوں کو ہلا کر اور کاٹ کر بلکہ ختم کر کے رکھ دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی تشریف آوری کی برکات ربیع الاول کے مہینے میں یہ ظاہر ہوئی کہ وہ معاشرہ کہ جو انسانیت کے نام پر ایک دھبا بن چکا تھا، وہ معاشرہ پوری انسانیت کے لیے باعث فخر بن گیا۔ مدینے والوں کا ناپ تول بہت کمزور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بتایا کہ مسلمان ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں ہوتا، اور ان کو تعلیم دی عدل و انصاف کی اور ناپ تول میں کمی کی۔ تو تاریخ گواہی دیتی ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح ناپ تول مدینہ طیبہ کے لوگوں کا خوبصورت بنا، اتنا ناپ تول پوری دنیا میں کسی ایک شہر کے رہنے والوں کا نہیں تھا۔ تو یہ وہ خوبصورت تعلیمات تھیں، وہ برکات تھیں
تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عرب سوسائٹی کے اندر آئی اور وہ پورا کلچر بدل کے رہ گیا۔ وہ لوگ کہ جو انسانیت کے نام پر دھبا بن چکے تھے وہ انسانیت کے لیے باعث فخر بن گئے اور پوری دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے۔ اخلاق دیکھنا ہو تو مسلمانوں کا دیکھو، ایمان دیکھنا ہو تو مسلمانوں کا دیکھو، تجارت دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی دیکھو، اور معیشت و معاشرت دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی دیکھو، اخلاق دیکھنے ہو تو مسلمانوں کے دیکھو، اور معاملات دیکھنے ہو تو مسلمانوں کے دیکھو۔ اتنے بہترین معاملات اور ایک آئیڈیل کلچر کیوں وجود میں آیا کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے تھے اور اللہ نے ارشاد فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ عرب کی زمانہ جاہلیت کی میں نے ہلکی سی ایک تصویر کھینچی ہے اور مدھم سا ایک آپ کے سامنے اس کا تصور رکھا ہے۔ تو جب عرب کا یہ معاشرہ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا کر دنیا کا بہترین معاشرہ بن گیا، تو کیا آج کے مسلمان اس عرب معاشرے کے مقابلے میں یقیناً ایک اچھے معاشرے میں جی رہے ہیں، اچھی تعلیم کے ساتھ زندہ ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ زندہ ہیں؟ اگر آج مسلمان عزم کر لے کہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے اور عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، تو آج کا معاشرہ بھی دنیا کا خوبصورت ترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے کہ مسلمانوں کا ناپ تول دیکھو، ان کی بول چال دیکھو، ان کی چال ڈھال دیکھو، ان کی رفتار اور گفتار دیکھو، ان کی امانت، دیانت، صداقت اور شرافت دیکھو، تو دنیا اسلام کی طرف اور دین کی طرف لپک لپک کر آئے اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں دوبارہ داخل ہونے والے بن جائے۔ اس کا منظر ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں تھے کہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں دعوت پہ تشریف لے جا رہے تھے، خادم ہونے کے ناطے میں بھی گیا۔ وہاں ایک آدمی نے خشک کیے ہوئے گوشت کی بوٹیاں بنائیں اور کدو کا شوربہ بنایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رکھا گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو چن چن کر کھا رہے ہیں، تو میں نے سارے کدو نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدو شوق سے کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے کدو سے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بھی اس وقت سے کدو سے محبت کرنے لگ گیا جب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو سے محبت رکھتے ہیں، اور فرماتے جب گھر والے مجھ سے فرمائش کرتے اور پوچھتے کہ کیا پکایا جائے تو میں کدو پکانے کی ان کو تلقین کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بصرہ کا شہر آباد کیا گیا اور اس میں حضرت عمر نے دوسرے صحابہ کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور انہیں بصرے میں کچھ زمین بھی الاٹ کی۔ اس زمین پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اردا گرد کھجور کے باغ لگائے اور درمیان میں انہوں نے کدو کی بیلیں لگا دی۔ وہ اتنے بڑے بڑے کدو ہوتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو خچر پر لاد کر لایا جاتا تھا، اتنا بڑا ایک ایک کدو ہوتا تھا۔ سنت سے محبت کی برکت یہ نکلی کہ دوسروں کے کدو اور کھجوریں سال میں ایک بال پھل اٹھاتے تھے اور میری کھجوریں سال میں 2 مرتبہ پھل اٹھاتی تھیں کہ میں رسول پاک علیہ السلام کی
محبت بھری ادا کو اپنا رہا تھا۔ تو یہ عملی سیرت کو اپنانا ہے کہ صحابہ کرام نے زبان سے بھی پرچار کیا اور نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، تو ان کے خادم حضرت نافع رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج پر گئے اور حج پر جاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رسول پاک علیہ السلام نے قیام کیا ہوتا وہاں قیام کرتے، جہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہوتی وہاں ظہر کی نماز پڑھتے، جہاں آپ نے کھڑے ہو کر کوئی بات کی ہوتی وہاں بات ارشاد فرماتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ مجھ سے پوچھا، یہاں دیکھو ایک پتھر ہے، میں نے کہا جی ہے، کہا مجھے وہاں لے چلو۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں لے کر گیا اور وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور ایسے جیسے رفع حاجت کر رہے ہوں اور پھر آ گئے۔ میں نے کہا جی آپ نے کچھ کیا تو ہے نہیں، تو کیا کرنے گئے تھے؟ کہا میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آپ علیہ السلام نے یہاں بیٹھ کر رفع حاجت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے گزروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو دہرائے بغیر گزر جاؤں، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو دہرانے کے لیے گیا ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ آئیں بازار چلتے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور بازار لے کر گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آنے لگے۔ تو میں نے کہا حضرت بازار آئے ہیں، نہ کچھ لیا نہ کوئی خریدا، تو آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، آپ بازار تشریف لائے اور نہ آپ نے کچھ خریدا نہ بیچا، بس لوگوں کو سلام کیا جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی۔ اب میں بھی آیا ہوں، میں بھی یہاں آ کر کچھ لوگوں کو آتے ہوئے سلام کیا ہے اور کچھ کو جاتے ہوئے سلام کروں گا۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی وہ عملی تربیت اور عملی نمونہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے کر کے ہم مسلمانوں کو دکھایا۔ تو ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پرچار کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کی جائے، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے مبارک طریقہ زندگی کو لوگوں میں پھیلایا جائے، لوگوں کو زبانی دعوت دے کر تبلیغ کر کے جلسے اور بیان کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پرچار کیا جائے۔ تو ربیع الاول میں کرنے کے اہم کاموں میں سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک اور نجات دہندہ تعلیمات کا پرچار کرنا ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین اور مبارک زندگی کی لوگوں کو دعوت دینی۔ اور دوسرا ربیع الاول میں کرنے والا اہم کام کیا ہے کہ ہر مسلمان نیت کرے کہ میں رسول پاک علیہ السلام کی سیرت پر ایک کتاب کا مطالعہ ضرور کرنے والا بنوں گا۔ آج لوگوں کو اداکاروں کے، کھلاڑیوں کی بایوگرافی معلوم ہوتی ہے، ان کی زندگی، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا ساری زندگی کا ریکارڈ، کتنے چھکے لگائے، کتنے چوکے لگائے، پسند کیا ہے، کلر کون سا پسند ہے، یہ سب آج کے مسلمان نوجوان کو معلوم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کھڑے کیسے ہوتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار میں جانا کیسے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم والدہ کا نام کیا تھا، آپ کے باپ دادا کا نام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا تعلیم لے کر آئے تھے، اس سے مسلمان نوجوان آج ناواقف ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہر مسلمان کو یہ آ کر یاد کراتا ہے کہ جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہو اور اس ربیع الاول کے مہینے میں ان کی تشریف آوری ہوئی تو سیرت کی ایک مستند کتاب کا طے کر لیں کہ ہم نے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں مطالعہ کرنا ہے۔ ربیع
الاول کے مہینے میں کرنے کا تیسرا اہم کام کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو صحابہ کرام کی طرح عملی طور پر اپنانا ہے، اور عملی طور پر اپنانے کے لیے آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری امت کے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کھانا ہم نے کھانا ہی ہوتا ہے، اور سفر بھی کرنا ہی ہوتا ہے، اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ سنت کے مطابق ہو جائے تو ہمارا یہ کھانا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس لیے کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں یہ طے کر لے کہ ہم ہر روز ایک سنت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں لے کر آنے والے بنیں گے۔ اگر یہ نیت کر لی ہم نے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک سنت اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو عزت اور وجاہت عطا کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کی نیت کر لیں، اور اگلا ربیع الاول آئے تو 362 سنتیں ہماری زندگی میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔